بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کی خوب پریکٹس بھی کی ہوگی۔ تو دوستو، آج ہم ان پیج میں پریفرنس مینیو، جو کہ ایڈٹ مینیو کی سب آپشن بھی ہے اور یہ پریفرنس مینیو بھی ہے، تو پریفرنس مینیو میں اس کے سب مینیو میں لاسٹ آپشن کی بورڈ پریفرنس کی ہے۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے جانیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے اور یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ تو دوستو، سٹوری ایڈیٹر، ٹائپوگرافی کے بعد سٹوری ایڈیٹر، یہ ہم نے پہلے اس سٹوری ایڈیٹر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیا، جان لیا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو اس میں دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں فونٹ سائز، یہاں پہ جب آپ سٹوری ایڈیٹر کی آپشن میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے سائز بڑھا لینا ہے۔ یہ پرنٹڈ سائز یہاں پہ کچھ نہیں کرنا، یہ سیکنڈ آپشن جو ہے، تو یہ پرنٹ سائز جو ہے کہ آپ اس کی ویلیو بڑھا لیں، اس کی بڑھا دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ دوستو، آج ہم جو ہے وہ کی بورڈ کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ اس کا ڈائلاگ باکس ہے، یہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا جب آپ کی بورڈ پریفرنس پہ کلک کریں گے۔ تو دوستو، چلیں شروع کرتے ہیں پریکٹیکلی طور پر کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو دوستو، ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں، یہ آلریڈی اوپن ہے۔ تو اس میں پریکٹیکل کے لیے بھی ایک فائل اوپن ہے آلریڈی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایڈٹ مینیو میں گئے اور پریفرنس مینیو، یہاں سے ہم کی بورڈ پہ پریفرنس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کا ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے آ گیا کھل کے۔ دوستو، جب بھی ہم ان پیج کو انسٹال کرتے ہیں تو مونو ٹائپ جو ہے وہ کی بورڈ سب سے پہلے سلیکٹ ہوا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ تو جب بھی آپ ان پیج انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد فوراً بعد جو ہے آپ نے ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ پہلے سے جانتے ہیں ان پیج کو، پھر تو آپ جو ہے اپنا کی بورڈ استعمال کریں گے۔ اگر فنیٹنگ کر رہے ہیں، فنیٹک کی بورڈ، تو آپ فنیٹک کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی اپنا کی بورڈ بنایا ہوا ہے، یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ 1 2 3 جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، اوکے کر کے اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ نئے نئے ہیں ان کو جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار ٹائپنگ کیسے کریں۔ یہ تو اگر یہاں پہ مونو ٹائپ کی بورڈ پہلے ہے سلیکٹ ہوا تو یہ دیکھیں دوستو، آپ اگر اس میں ٹائپنگ کرتے ہیں تو یہ وہ الفاظ نہیں ہوں گے جو ایک کے ہونے چاہیے اس میں کی بورڈ کے۔ تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھیں دوستو کہ دوسری آپشن، اگر ایم سے میم جو ہے وہ آنا چاہیے، میم تو یہاں پہ آئی سے آ رہا ہے، جے سے آ رہا ہے، یہاں سے ابھی دیکھیں میں یہ پریس کر رہا ہوں، یہاں پہ کے پریس کیا، جے پریس کیا، جے سے ایم آ رہا ہے، جب کہ ایچ سے الف آ رہا ہے، دیکھیں تو یہ آپ کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی نام لکھتے ہیں، مثلا علی لکھنا ہے تو ہم اے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے کے نیچے ہوگا الف، تو ای پریس کریں گے، ای سے علی ہوگا، یعنی ای سے این نہیں ہوگا یہاں پہ۔ تو یہ بالکل دیکھیں بھائی ای پریس کر رہا ہوں تو ای سے این ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں دے رہا۔ ایل سے یا لام ہونا چاہیے تو نہیں دے رہا، آئی سے یہ ہونا چاہیے تو نہیں دے رہا۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ کی بورڈ میں فونیٹک کی بورڈ استعمال کریں گے۔
یہاں پہ میں نے فونیٹک کی بورڈ استعمال کیا. اس کے علاوہ اس میں کافی کی بورڈ ہیں، فارسی ہے، عربک ہے، کشمیری ہے. تو آپ جو بھی آفتاب ہے، مقتدرہ بھی ایک کی بورڈ ہے. تو دوستو جو کی بورڈ آپ جس لینگویج کے حوالے سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر کے کر سکتے ہیں. اگر آپ خود سے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ خود کا جو کی بورڈ ہے وہ کس طرح بناتے ہیں، اس کی بھی سیٹنگ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو. یہاں پہ ہم فونیٹک کی بورڈ سلیکٹ کر لیں گے. تو ابھی میں علی لکھ رہا ہوں، ای پریس کیا، اس کے بعد ایل پریس کیا، اس کے بعد آئی پریس کیا. تو دوستو یہ علی لفظ لکھ گیا. فونیٹک کی بورڈ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. تو اس میں جیسے ہم کوئی بھی نام لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کن الفاظ سے شروع ہوگا، تو اسی حساب سے بالکل یہ فونیٹک کی بورڈ ہوتا ہے. ابھی چلے دوبارہ چلتے ہیں فونیٹک کی بورڈ دوسرا کی بورڈ میں. تو یہاں پہ یہ انیبل سندھی اور انیبل پشتو، اگر آپ یہ بھی زبانیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اپنی تحریر میں، جو آپ تحریر لکھ رہے ہیں اس میں، تو ان کو آن کر لیں، ان کا چیک. اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو ان کو آف کر دیں. تو یہاں پہ اوکے کریں گے تو یہ دونوں آپشن سیو ہو جائیں گی. جب بھی آپ وہ اوپن کریں، میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. میں اوکے کیا. اس کے بعد دوستو یہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ ابھی آپ کا کی بورڈ جو ہے وہ اردو میں ہے. اس کے بعد آپ کنٹرول اسپیس بار پریس کریں گے تو یہ دیکھیں سندھی میں چلا گیا. پھر آپ اگر پریس کریں گے تو پشتو میں چلا گیا. پھر آلٹ اور سب اور اس کے ساتھ آپ اسپیس بار پریس کریں گے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ انگلش ہو گیا. ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. ایک دفعہ پریس کریں گے تو اردو، پھر پریس کریں گے کنٹرول پلس اسپیس بار، سندھی میں چلا گیا. پھر کنٹرول اسپیس بار پشتو میں چلا گیا. پھر ہولڈ کیے رکھیں کنٹرول کو تو پھر اسپیس بار پریس کریں گے تو انگلش میں، تو پھر آ جائے گا اردو میں. دوستو پھر چلتے ہیں کی بورڈ پہ. تو اس کے درمیان ایک آپشن تھی فونیٹک کی بورڈ ویو. تو دوستو جو آپ نے کی بورڈ یہاں پہ سلیکٹ کیا ہوگا، چاہے جو بھی ہوگا آپ کا، تو یہ یہاں پہ اس کی جو ہے وہ، لیکن دوستو میں نے فارسی کیا تو یہ اس نے چینج کر دیا. تو دوستو یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو ہمیں اس کا ویو دے گا. یہ دیکھیں دوستو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کن الفاظ کے نیچے کون کون سے جو ہے وہ الفاظ ہوں گے یا کون سے. اگر آپ پی پریس کریں گے تو پیش بھی لکھے گا اور پے بھی لکھے گا. اسی طرح یو پریس کریں گے تو حمزہ بھی لکھے گا، الٹی پیش بھی لکھے گا. دوستو یہاں پہ اس نے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیا. اگر آپ غور کریں تو کیو بڑے سے جو ہے وہ اوپر مد شاد کی لفظ آئے گی. تو اسی طرح اگر چھوٹا کیو پریس کریں گے، شفٹ کے ساتھ کریں گے، اگر آپ شفٹ کے ساتھ ای پریس کریں گے تو علیہ السلام کی جو ہے وہ دوسرا لفظ جو ہم شارٹ کٹ لکھتے ہیں آئین، تو وہ دے دے گا ہمیں. اسی طرح آپ شفٹ کے ساتھ آر پریس کریں گے تو رے، اگر ویسے نارمل حالت میں پریس کریں گے تو آر کو پریس کریں گے تو رے لکھے گا. اسی طرح اگر شفٹ کے ساتھ آپ ڈی پریس کریں گے تو ڈال لکھے گا. اگر ویسے نارمل حالت میں پریس کریں گے تو دال لکھے گا. دوستو یہ چھوٹے الفاظ جو ہیں یہ نارمل حالت ہے، اور اگر آپ بڑے لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ساتھ شفٹ پریس کریں گے تو آپ کا مطلوبہ لفظ لکھ جائے گا. دوستو اگر آپ اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پرنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی بورڈ کا پرنٹ لے سکیں گے. یہ جو آپ ویو دیکھ رہے ہیں اس کا پرنٹ باہر نکل آئے گا. تو دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کی بورڈ خود کا بھی کی بورڈ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں بناتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم یہاں پہ ایک کی بورڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ پہلا کی بورڈ سلیکٹ کر لیا ہم نے. تو
تو دیکھ ہم ویو میں آ گئے، تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ابھی کرسر کی حالت جب میں پھر ایک دفعہ بیک پہ چلتے ہیں، فنیٹک کو کرتے ہیں، یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، مثلا یہ الفاظ اگر آپ کوئی بھی چینج کرنا تو یہاں سے وہ یہ دیکھیں یہاں سے کوئی بھی الفاظ اوپر کی طرف موومنٹ نہیں کر رہا، اوپر کی طرف نہیں آ رہا۔ مثلا آپ اگر غین جو ہے وہ وی کے نیچے لانا چاہ رہے ہیں، یعنی جب آپ وی پریس کریں تو غین یہاں پہ آئے، تو یہ دیکھیں دوستو نہیں جا رہا۔ تبھی جو یوزر ہے ڈیفائنڈ ہے کی بورڈ ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی میں نے وہاں پہ یہ کر لیا، ابھی میں اس کو ویو کر رہا ہوں۔ جب آپ ویو کریں گے تو اسی میں آپ اس کی خود کا طریقے سے آپ چینجنگ کریں گے۔ مثلا یہ کے ہے، یہ کاف لکھے گا اوپر سواد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا آئیکن بنا ہوا ہے، تو اس کو میں اگر گاف یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا، ڈریگ کروں گا اور وہاں پہ آ کے چھوڑ دوں گا، تو یہ دیکھیں دوستو کاف کے اوپر گاف چلے گئے۔ اسی طرح لام جو ہے وہ یہ دیکھیں ایل جو ہے اس کے اوپر نیچے چھوٹا پریس کریں گے ایل تو آئین ہے، اگر بڑا کریں گے تو زبر ہے، تو یہاں پہ میں لام لکھنا چاہ رہا ہوں، تو یہ دیکھیں ڈریگ کر کے میں اوپر لام لے آیا۔ اسی طرح جیم جو ہے وہ جے کے اوپر ہونی چاہیے، جیسے جے، تو یہ دیکھیں دوستو میں ابھی جیم کو اٹھا کے یہاں پہ لا رہا ہوں تو یہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اسی طرح توئیں کو اگر یہاں پہ وی کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ زوئیں کو اگر آپ یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ دوستو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا کی بورڈ خود کا اپنا بنا سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، آپ جہاں جہاں پہ الفاظ چاہتے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد ہم ٹیپنگ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کی بورڈ کے حوالے سے وہ جو ہے پوری بریفنگ دوں گا۔ اس کے جو ہمارا ایکسٹرنل کی بورڈ ہوتا ہے جو ہم کمپیوٹر ٹاور ٹائپ اور ڈیسک ٹاپ کے ساتھ لگاتے ہیں اس کی بھی، اور دوسرا جو ہے ہمارا لیپ ٹاپ کی بورڈ، اس کے حوالے سے بریفنگ دوں گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ تو تب تک کے لیے آج کا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، یہ بہت چھوٹا سا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اور کی بورڈ کے حوالے سے مزید جانیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔